بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ نسبتاً قوم کے لیے نیا ہے، اور جس پہلو سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ پہلو تقریباً نیا ہے، یہ کہ ائمہ علیہ السلام کی جو زندگی ہے، سیرت طیبہ ہے، اس کو سمجھنے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے اس کے آسپیکٹس ہیں۔ ہم جب سیرت ائمہ پہ لکھی جانے والی کتابوں کو پڑھتے ہیں، مضامین کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس میں عموماً ترتیب یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش، آپ کی والدہ کا ذکر، آپ کے والد کا ذکر، تاریخ پیدائش، اگر پیدائش سے متعلق ایک دو روایات ہیں تو وہ آ گئیں، اس کے بعد پھر وفات کا ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے لکھا ہوا کہ کن کن لوگوں کا عہد تھا، کون کون حکمران رہے آپ کے عہد میں، اور پھر تاریخ شہادت آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر فضائل کا ایک باب ہوتا ہے، پھر آپ کے اخلاقیات کا ایک باب ہوتا ہے کہ بھئی اخلاق آپ کا کیسے تھا، پھر ایک باب ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی حکمرانوں کے نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا، یا آپ کے تعلقات جو ہیں وہ کسی بھی امام کے حکمران کے ساتھ کیسے رہے، حکمرانوں نے کب کب آپ کو دربار میں طلب کیا، کیا کیا باتیں کی، اس کے بارے میں روایات کو جمع کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں پھر یہ ہوتا ہے کہ شہادت کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اور جس پر منتج ہوتی ہے کہ فلاں حاکم نے یا اس کے عامل نے یعنی گورنر نے آپ کو زہر دے دیا اور اس سے آپ کی وفات ہو گئی۔ تو بنیادی طور کے اوپر جب ہم ائمہ علیہ السلام کو تاریخ میں رکھ کر دیکھتے ہیں، ہسٹری کے کسی خاص اسٹیج پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، تو اس حکمران کی اور اس دور کی ہسٹری کی ایویلیویشن اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ اس کا امام علیہ السلام کے ساتھ سلوک اچھا رہا یا برا رہا یا کیسا رہا۔ اور ایک بات فکری طور پہ طے ہے، اور جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حکمرانان وقت، چاہے وہ بنو امیہ کے ہوں، چاہے بنو عباس کے ہوں، اور ان کے مقرر کردہ گورنرز، ان کا رویہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ اچھا نہیں رہا۔ حضرت علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسن کو شہید کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقعہ کربلا وہ تو تاریخ کا ایک بہت بڑا باب بن گیا۔ اسی صورت سے بعد کے ائمہ علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، اس میں ان کے اخلاقیات کا اور پھر ان کے اخلاقی نصیحتوں کا کہ آپ نے توحید پہ یہ کہا، جھوٹ پہ یہ کہا، سچ کی حمایت پہ یہ بات کہی، فلاں کا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی۔ اس پہ اگر غور کریں اس پورے سینیریو کے اوپر، تو اس میں آپ کو تاریخ کہیں نہیں نظر آئے گی۔ یعنی تاریخ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی حکمران کا یا حکمران کے کارندوں کا کسی وقت کے امام کے ساتھ رویہ کیا رہا، اس کو کیا احکام ملتے رہے، اور کس طرح سے وہ ان کا سلوک جو تھا وہ بدتر سلوک وہ سامنے آتا رہا، بلکہ تاریخ یہ ہے کہ جو تاریخ کا نیا پرسپیکٹیو ہے اور بہت زیادہ ویلڈ اور بہت زیادہ اچھا ہے، وہ یہ کہ سبالٹرن ہسٹری جو ہے اس کے پر غور کیا جائے۔ سبالٹرن ہسٹری پہ اگر ہم غور کریں گے تو پھر امام وقت کا، جس دور کے بھی امام کو ہم لیں، ان کا کردار زیادہ بہتر طور پہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ امام کا مطلب ہے لیڈ کرنے والا، لیڈر، اور ظاہر ہے کہ شیعہ تھیولوجی کے اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیوائن اور رولر، ڈیوائن رولر کہ جو ہماری روحوں کے اوپر، ہمارے عقائد کے اوپر، ہمارے اعمال کے اوپر حکومت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہونے کی وجہ سے، اور ہم اسی وجہ سے اس کی اطاعت کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کو سبالٹرن ہسٹری میں رکھ کے دیکھیں، یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کی تاریخ کیا ہے اس زمانے کی، جب ہم لوگوں کی تاریخ کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہمیں اس وقت یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ائمہ علیہ السلام نے اپنے دور میں حکمرانوں کو جو فیس کیا وہ تو ان کی زندگی کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اور وہ اس سے زیادہ اگر حکمران ظلم کرتے تو ائمہ علیہ السلام اس کو بھی سہ جاتے اور اپنا کار امامت جو وہ انجام دیتے رہتے۔ جب ہم سبالٹرن ہسٹری پہ آتے ہیں تو اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں، اس بات کا جائزہ لیتے ہیں اس پہلو کا کہ
ان کا سلوک جو تھا حکام وقت کا، وہ لوگوں کے ساتھ کیا تھا، ان کی جو ایگریکلچر پالیسی تھی، زرعی پالیسی، وہ کیا تھی، کسانوں کو کیا حقوق حاصل تھے، اس زمانے کے جو تاجر پیشہ تھے ان کو امپورٹ ایکسپورٹ میں، برآمد درآمد میں کیا سہولتیں دی گئی تھیں، یا کیا کس قسم کے ٹیکسز ان سے وصول کیے جاتے تھے زبردست جبری. یا یہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں مینوفیکچرنگ کن چیزوں کی ہوتی تھی، کیا کیا چیزیں تھیں جو لوکلی پروڈیوس کی جاتی تھیں یا باہر سے منگوائی جاتی تھیں، امپورٹ کی جاتی تھی، یا یہاں بنتی تھیں وہ ایکسپورٹ کی جاتی تھیں، ان کو کس قسم کی مراعات حاصل تھی. جسٹس سسٹم اس زمانے کا کیا تھا، ایک عام آدمی جس کے کچھ گریونسز ہیں، جس کے کچھ مسائل ہیں، وہ اگر عدالتوں میں جاتا تھا تو عدالتیں کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتی تھیں. مسلمان پھیل رہے تھے، مختلف تہذیبوں کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، ملاپ ہو رہا تھا، دونوں چیزیں ہو رہی تھیں. اس کے نتیجے میں نیا کلچر وجود میں آ رہا تھا، فیملی سسٹم تبدیل ہو رہا تھا، معاشرے کے جو اجزاء ہیں وہ تبدیل ہو رہے تھے، نیا معاشرہ بن رہا تھا وہ تھا. تو اس میں امام کی زندگی کو، وقت کے امام کی زندگی کو اس میں محصور کر دینا ان کی ہسٹری کو، کہ حکام وقت کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا اور حکام وقت نے کیا رویہ رکھا، یہ ائمہ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پوری صورتحال میں، اس پورے سینیریو میں ائمہ علیہ السلام نے لوگوں کی جو امامت تھی وہ کیا کی. جو جابرانہ نظام تھا جس نے معاشرے کو اگر برباد کر رہا تھا، خراب کر رہا تھا، عدل نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے، مینوفیکچررز کو ان کی جو چیزیں تھیں ان کے پروڈکشن میں مسائل تھے، امپورٹ میں ایکسپورٹ میں مسائل تھے، بیجا ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیے گئے تھے، اور سو آن. تو ائمہ علیہ السلام نے اس دور میں شریعت کو کس طرح سے پیش کیا، اور خود ان کے ماننے والوں نے پھر اسے کس طرح سے برتا، اور اس کے نتیجے میں ایک سمجھ لیں کہ کلاس جو ہے ائمہ علیہ السلام کے نظریات سے وہ وجود میں آتی ہے. اس کا کبھی بھی وائڈلی ذکر کیا ہی نہیں گیا، اور نہ ہی اس کو اسٹڈی کیا گیا ان چیزوں کو. اب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جو اقدام ہے کربلا کا، اس کو بس اس پہ وہ کیا جاتا ہے، محمول کیا جاتا ہے کہ حاکم وقت نے آپ سے وہ مانگی، کیا نام ہے، بیعت مانگی، آپ نے انکار کر دیا کیونکہ آپ کے رگوں میں حضرت علی کا خون جاری تھا، اور دوسری طرف یزید جو تھا وہ کیونکہ بنو امیہ سے تھا، لہٰذا دونوں میں ٹکراؤ ہوا اور واقعہ کربلا وجود میں آ گیا. یہ واقعہ کربلا کی بہت ایک نیرو پکچر ہے کہ جو پیش کی جاتی ہے. سن 59 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جو حج فرمایا ہے، اس میں منی کے مقام پہ آپ نے سب کچھ جمع کیا، جو اس وقت صحابہ موجود تھے ان کو جمع کیا، جو عرب قبائل کے سردار موجود تھے ان کو طلب کیا، ان کے سامنے آپ نے خطبہ دیا جو مشہور خطبہ منی کے نام سے مشہور ہے. اس میں آپ نے اور باتوں کے علاوہ دین سے انحرافات جو ہیں انہیں بیان کیا کہ کیا کیا چیزیں دین کی چھوڑ دی گئی ہیں، حکام وقت کیا کیا نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگوں کی، جس کو ہم سبالٹرن ہسٹری کہہ رہے ہیں، لوگوں کی، مقامی لوگوں کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی آپ نے بیان کیا کہ بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، جو زمینوں پہ پڑے ہوئے ہیں گلیوں میں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیمار ہیں، ان کے علاج کے لیے کوئی سہولتیں موجود نہیں ہیں، حکمران جو ہیں وہ صرف پیسے بنانے میں، اس میں کرنے میں لگے ہوئے. تو پھر آپ دعوت دیتے ہیں کہ ایسے میں تمہارا حق بنتا ہے کہ تم لوگ سب کھڑے ہو اور اس حکمران کو، اس چیزوں کو، ان چیزوں کو بدل دو. امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں، قحط پڑتا ہے، آپ اپنے غلام کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا راشن ہے، تو ان کا اگر 6 مہینے کافی ہوں گی جو چیزیں ہیں، آپ بالکل مطمئن ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام فرماتے ہیں کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اناج غائب ہو گیا ہے، چیزیں غائب ہو گئی ہیں بازار سے، نکالو، وہ سب نکالو، اور بازار میں جو قحط پڑنے سے پہلے کا ریٹ تھا اس کے اوپر بیچ دو، اس کے اوپر رکھ دو. تو کیا ہوگا کہ چیزیں بازار میں آ جائیں گی، جو وہ ہے ہولڈنگ وہ ختم ہو جائے گی، پرائسز جو ہیں وہ ساری کی ساری نیچے آ جائیں گی، تو لوگ اپنا مال نکال کے بیچنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ وہ 6 مہینے بغیر آمدنی کے نہیں رہ سکتے. تو یہ معاشرے کی فلاح و بہبود، معاشرے کو دیکھنا، معاشرے کو لے کر آگے چلنا، یہ امامت کا پہلو ہے کہ جو ہم لوگوں کی زندگیوں سے اوجھل ہے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس دور میں ضرورت ہے اس بات کی کہ اس پہلو کے اوپر تحقیق کی جائے اور اس پہلو کو لوگوں کے سامنے لایا جائے. وما لینا الا البلاغ.